آج کی مقدس کلام کی تلاوت پر اس برکت پر ہم خداوند میں اس بات کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر تیرے پاک مذبح کے اوپر تیری تحویل میں دیتا، تیرے سپرد کرتا اور تیری حکمت اور تیری دانائی کو مانتا۔ بخش دینا تو اپنے پاک بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام آمین۔ مسیح یسوع کے خوبصورت نام میں آپ کو سلام۔ آج کی اس تمثیل کو جسے ہم نے خداوند کے مقدس کلام میں سے پڑھا ہے، اس سے قبل میں تماثیل اور ان کے وجود پر آپ سے بات کر چکا ہوں کہ یہ تماثیل در حقیقت ہوتی کیا ہے، اور مسیح یسوع نے اپنی ساری کی ساری خدمت کا انحصار تماثیل کے پیرائے میں کرنا کیوں پسند کیا۔ دنیا میں کسی اشارے کی طرز تعلیم ایسی نہیں ملتی جس نے اس طرح سے آسان کہانیوں عوام کو، لوگوں کو آسمان کے بھید، آسمان کی مشکل باتیں سکھانے کا انتظام کیا۔ یہ یسوع مسیح کی تبلیغ کا، اس کی منادی کا ایک خاص طرح امتیاز ہے، خاص پہچان ہے کہ اس نے ایک بار جب شاگردوں نے پوچھا کہ اے ربی، اے استاد، تو کیوں کر تمثیلوں میں کلام کرتا ہے، تو اکیلے میں یسوع نے ان سے سکھایا اور ان کو بتایا کہ چونکہ تم آسمان کے گہرے بھیدوں کو، باتوں کو، اگر یہ پلیز دروازہ بند کر دے مین تو مہربانی، نہیں سمجھ سکتے، اس لیے آسمان کی وہ گہری باتیں تمہیں سکھانے کے لیے میں تمہاری زندگی سے جن چیزوں کو تم جانتے ہو، سمجھتے ہو، ان کے وسیلے سے تم سے کلام کرتا ہوں، تاکہ آسمان کے وہ غیر دیدنی، ان دیکھے واقعات، ان دیکھی باتیں جس کو تم نہیں سمجھتے، تاکہ تم اپنے روزمرہ کی مثالوں سے ان کو آسانی کے ساتھ سیکھ جاؤ۔ اس لیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی ہم کسی تمثیل کو بائبل مقدس میں سے پڑھتے ہیں تو کبھی بھی اس کو اس کے ظاہری معنوں میں نہیں لینا ہوتا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بظاہر جو بات کی جا رہی ہے، در حقیقت اس کے پیچھے کچھ بات اور ہے۔ تو یہاں آج بھی بظاہر جو ایک مثال شادی کی دی گئی ہے کہ ایک شخص نے اپنے بیٹے کی شادی میں اپنے مہمانوں کو بلایا، لیکن انہوں نے آنے سے انکار کر دیا، رد کر دیا، تو پھر اس کو غصہ آیا اور اس نے غصے میں آ کر ان کے گھر کو جلا دیا، انہیں برباد کیا، اور پھر ان کے عوض دوسرے لوگوں کو جو بلائے ہوئے نہیں تھے انہیں بلایا اور اپنی اس خوبصورت ضیافت میں شریک ہونے کے لیے دعوت دی، جس کے وہ اہل، جس کے وہ قابل نہیں تھے۔ بظاہر کہانی اتنی سی، لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ اس میں یہ دو گروہ بلائے ہوئے اور بعد میں پھر گلیوں، موڑوں اور بازاروں
کے کونوں پر کھڑے ہوئے لوگ، ان سے مراد کیا ہے، اور پھر اس کا ایک ایک جملہ، ایک ایک کردار، ایک ایک لفظ جو اپنے اندر الہی پیغام رکھتا ہے، ہم اس تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلی بات، اس کی دوسری آیت میں ہمیں بڑی وضاحت سے ملتی ہے کہ آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اوریجنل کہانی نہیں، اس کی دوسری آیت میں ہی اس کہانی کے فرضی ہونے کو، خیالی ہونے کو، عارضی ہونے کو بیان کرتی ہے کہ یہ اوریجنل سٹوری نہیں، اس کی مانند ہے، حقیقی نہیں بلکہ اس کی مانند ہے، اس بادشاہ کی طرح کہ جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی، اور اس شادی میں لوگوں کو بلایا، اور بلایا کن کے ذریعے اپنے نوکروں کو بھیجا کہ بلائے ہوئے کو شادی میں بلا لائے۔ پہلی بات تو یہ ہے، پہلی ٹیکنیکل غلطی، پہلی زیادتی یہ ہے کہ جب ایک بار جن لوگوں کو لوگ ایک بار دعوت دے دیتے ہیں، کارڈ بھیج دیتے ہیں، ایس ایم ایس کر دیتے ہیں، پیغام بھیج دیتے ہیں، اس کا طریقہ کار کوئی بھی، ماضی میں لوگ اپنے لاگیوں کو بیچتے تھے، چند چھوارے وارے دے کے، کچھ گڑ دے کے، میٹھی چیزیں دے کے، مٹھائی دے کے، کہ تم فلاں 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 جگہ پر جا کر فلاں فلاں شخص کو میرے گھر میں آنے کی دعوت دو۔ اور اس کے بعد وقت بدلا، لوگوں نے خط وط لکھنے شروع کر دیے، پھر ٹیلی فونک دور آ گیا۔ آج ٹیلی فونک دور بھی نہیں ہے، آج ایس ایم ایس سسٹم۔ لیکن مطلب یہ ہے کہ کسی کو دعوت دینا ضروری بات ہے، اور دعوت دینے کے بعد پھر وہ اس کو ریمائنڈر نہیں دیتے رہتے، بار بار یاد نہیں دلاتے رہتے۔ یہ پھر اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس تاریخ کو، اس ڈیٹ کو یاد رکھے۔ لیکن یہاں پر پہلی زیادتی آنے والے یہ کر رہے ہیں کہ جب مالک نے، بادشاہ نے اس شادی میں آنے کی ایک بار انویٹیشن دے دی ہے، دعوت دے دی ہے، تو وہ سارے ڈیٹ بھولے ہوئے، یا تو بھولے ہوئے ہیں یا پھر جان بوجھ کے وہ تجاہل عارفاں سے کام لے رہے ہیں، بول پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ بولے ہوتے کچھ کمرے تے کچھ آہو، وہ ہوئی جان بوجھ کے غفلت برتنے والے۔ تو یہ غفلت برتی جا رہی ہے یا کیا ہے؟ تو اس نے اس زیادتی کو بھی برداشت کیا، اور یہ اس چیز کی وضاحت کرتی ہے کہ بلانے والا کس قدر انٹرسٹڈ ہے، کس قدر خواہش مند ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ میرے بیٹے کی شادی میں آئے۔ اس نے پھر اپنی انا کو، اپنی ایگو کو قربان کرتے ہوئے اپنے نوکر کو پھر سے بھیجا، اچھا جا ان کو ریپیٹ کر کے آ، میسج ریپیٹ کر، ان کو پھر سے یاد دلا۔ اور لکھا ہے کہ وہ پھر بھی آنا پسند نہ کیا۔ لکھا ہے اور اپنے نوکروں کو بھیجا کہ بلائے ہوئے کو شادی میں بلا لائے، مگر انہوں نے آنا نہ چاہا، آنا نہ چاہا۔ ریجیکشن کی، رد کیے جانے کی اب تکرار دیکھیں، اور ادھر دوسری طرف بلانے والے کی محبت کی
شدت دیکھیں جو ہر قسم کے ایگو سے، ہر قسم کی اکڑ سے، تکبر سے دور ہے، خالی. اور وہ پھر کہتا ہے کہ چوتھی بار پھر اس نے اور نوکروں کو، ہاں جی، پہلے نوکروں کو، پھر لکھا ہے چوتھی آیت میں پھر اور نوکروں کو، یعنی ایک بار پھر تیسری بار ریمائنڈر پھر بھیج رہا ہے. اور انہیں چوتھی آیت میں پھر اس نے اور نوکروں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ بلائے وہ سے کہو کہ دیکھو میں نے ضیافت تیار کر لی ہے، ضیافت تیار کر لی ہے میرے کہ میرے بیل اور موٹے موٹے جانور ذبح ہو چکے، میرے بیل اور موٹے موٹے جانور ذبح ہو چکے ہیں اور سب کچھ تیار. شادی میں آؤ. تیسری بار تکرار اور آنے والوں کی پھر زیادتی، مگر وہ بے پرواہی کر کے چل دی. تیسری بار بھی ریجیکشن، تیسری بار بھی رد کیا جانا. کوئی اپنے کھیت کو، کوئی اپنی سوداگری کو، اور پھر باقیوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر بے عزت کیا اور مار ڈالا. بادشاہ غضبناک ہوا اور اس نے اپنا لشکر بھیج کر ان خونیوں کو ہلاک کر دیا اور ان کا شہر جلا دیا. میرا خیال ہے آج ہم یہیں تک شاید سیکھ پائیں، چونکہ ساری تمثیل مشکل ہو جائے گا سیکھنا. کوشش کرتے ہیں آج یہیں تک رکے، آگے پھر نیکسٹ خداوند نے وقت دیا تو کریں. تو اس میں یہ بلائے ہوئے اور بلانے والے دو ایسے استعارے، ایسی علامتیں ہیں جن میں ہم بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. آپ بھی یقیناً سمجھتے ہیں، جانتے ہیں اور سمجھ گئے ہوں گے کہ بلانے والے سے مراد آسمان کا خدا ہے، اور بلائے ہوئے کون ہے؟ خصوصیت کے ساتھ قوم بنی اسرائیل. قوم بنی اسرائیل، جب قوم بنی اسرائیل کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے لوگ جو ابراہام کے صلب سے پیدا ہوئے، ابراہام، اسحاق اور پھر یعقوب کی نسل سے پیدا ہونے والے سارے کے سارے 12 قبائل. یہ سارے کے سارے لوگ کیسے؟ چونکہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح نے یہ کہا اپنی زبان مبارک سے کہ میں صرف اور صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو ڈھونڈنے کے لیے آیا، صرف. اور اس نے اپنے شاگردوں سے بھی کہا کہ تم بھی کسی اور کی طرف نہ جانا، سوائے بنی اسرائیل کے اور کسی کی طرف نہ جانا. اور اسی آیت کی مناسبت میں، اسی آیت کی روشنی میں مسیحیت پر ایک الزام یہ بھی لگتا ہے، ایک اعتراض یہ بھی آتا ہے کہ مسیحیت کوئی عالمگیر مذہب نہیں، اس میں جامعیت نہیں پائی جاتی. یہ صرف ایک خطے کے لوگوں کے لیے ہے، ایک وقت کے لیے ہے، ایک زمانے کے لیے ہے، ایک قوم کے لیے ہے، ایک گروہ کے لیے ہے، تھوڑے سے لوگوں کے لیے. یہ پوری دنیا کے لیے نہیں، چونکہ یسوع مسیح بڑے واضح اور شگاف لفظوں میں خود فرما رہے ہیں کہ میں صرف اور صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو ڈھونڈنے آیا.
لیکن ان بھیڑوں نے جو اس بلانے والے کو جو عزت دی، جو توقیر دی، جو اس کی حوصلہ افزائی کی، جو اس کے ساتھ سلوک کیا، ہم اس میں سے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بار بار اس کو رد کیا، بار بار رد کیا۔ اور خدا، آسمان کا خدا جو ان سے پیار کرتا ہے، چونکہ وہ انہیں اپنے بیٹے کہتا ہے، اسے اپنی چنیدہ قوم کہتا ہے، چنے ہوئے لوگ کہتا ہے، اپنی آنکھ کی پتلی کہتا ہے، اور اسے نہایت پیار کرتا ہے، اس لیے کہ اس نے ان کے باپ دادا کے ساتھ جگہ جگہ پر عہد کیا، وعدے کیے، اور وہ ان وعدوں کی پاسداری کے لیے بار بار انہیں پیغام بھیجتا ہے، اور لکھا ہے کہ انہیں بہانے بنانے بالکل پرواہ نہیں کی۔ اور کسی نے کہا، کوئی اپنے سوداگری کے لیے، اپنے بزنس کے لیے، اپنے کام کاج کے لیے چل نکلا، کوئی اپنے کھیت میں کام کرنے کے لیے چل نکلا۔ تو آج بھی ہم دیکھیں تو خدا جب ہمیں دعوت دیتا ہے، ہمیں بلاتا ہے، ہمارے پاس بہت زیادہ بہانے۔ کوئی کہتا ہے میں تھکا ہوا بڑا ہوں، کوئی کہتا ہے میری کام کی نوعیت ایسی ہے، مینوں تے اتوار کو چھٹی ہوئی نہیں ہوندی، مینوں تے جمعے دی چھٹی ہوندی ہے، یا میری ڈیوٹی آرز ایسے ہیں، میرے کام کے وقت ایسا ہے کہ میں اس وقت میں فارغ نہیں ہوتا۔ تے کئی گھراں چ بیٹھ کے منجی تروڑ دے رہندے نے، ویلے گھر بہنا، ڈش دیکھنا، کیبل دیکھنا پسند کرتے ہیں، اور خدا کے گھر میں آنا پسند نہیں کرتے۔ بہانے ہمارے بے شمار ہوتے ہیں کہ ہم اپنی سوداگری کو، اپنے کام کو، اپنی جاب کو، اپنے بزنس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ ساڈے گھر پرونے آئے نے، آج اسی اس لیے نہیں آ سکتے۔ بہانے آج بھی بہت زیادہ ہے، لیکن جب ہم ایسے بہانے کرتے ہیں تو پھر لکھا ہے، خدا کہتا ہے کہ میں نے موٹے تازے جانور ذبح کر دیے ہیں، آؤ ضیافت تیار ہے، ضیافت تیار۔ اور موٹے تازے جانور مطلب جو میرے فیورٹ، جو میرے پسندیدہ، میرے نہایت عزیز جانور ہیں، وہ میں نے آپ کی ضیافت کے لیے، آپ کی تواضع کے لیے، آپ کی خدمت کے لیے میں نے وہ ذبح کر کے تیار کر دیے۔ تمہیں کیا کرنا ہے؟ آ کے صرف انہیں کھانا۔ لیکن ہم پھر بھی جانے کے لیے، یہ بلائے ہوئے بنی اسرائیل نے خدا کی اس بنائے نجات کے پروگرام کو ریجیکٹ کیا، رد کیا، اسے قبول نہ کیا، اور اس پر لکھا ہے وہ غضبناک ہوا، اور اس نے ان کے پہلی چیز لکھا ہے کہ بادشاہ غضبناک ہوا، اور اس نے اپنا لشکر بھیج کر ان خونیوں کو ہلاک کر دیا اور ان کا شہر جلا دیا۔ اگر آپ یسایہ کی کتاب اس کا 65واں باب پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ میں تمہیں گین کر تلوار کے حوالے کروں گا۔ یہ بنی اسرائیل کے بار بار سرکشی اور بغاوت کے، ان کے بہانے، ان کی سارے ہیلے حربوں کے سبب سے جب خدا غضبناک ہوتا، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے، بائبل اس بات کو بیان کرتی ہے
کہ 65ویں باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ میں گیند کر ان کو تلوار کے حوالے کروں گا، چونکہ جب میں نے بلایا تم نے جواب نہ دیا، اور تم نے ہمیشہ وہی کام کیے، وہی کچھ کیا جو مجھ کو پسند نہیں تھا، جو مجھ کو پسند نہیں تھا، اپنی اپنی مرضی کی۔ آج بھی سوچنے کی ضرورت ہے، کیا ہم خدا کی مرضی کو اور جو خدا کو پسند ہے وہ کرنا پسند کرتے ہیں؟ اتھوں تک میں دلیری کے ساتھ یہ بات کہوں گا، معذرت کے ساتھ نہیں کہوں گا، اتھوں تک اسی کلام ہوئی اپنی مرضی دا سونا پسند کرتے ہیں کہ یہ بات چونکہ میرے کانوں کو بڑی نہیں لگتی، چونکہ لکھا ہے کہ آخری وقت میں لوگ اپنی کان کی کھجلی کے مطابق خادم ڈھونڈ لیں گے، اور خادم ہی ایڈے چنگے ہوں گے وہ بھی اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے میرا چندہ ٹوٹ نہ جائے، میری انکم میں کمی نہ آ جائے، وہ بھی ویسا ہی سکھائیں گے، ویسا ہی بتائیں گے جیسا وہ پسند کرتے۔ ان کے ایسے کام جو ان کی برائیوں کو ننگا کرتے ہیں، ایسا کلام سننا پسند نہیں کرتے، چونکہ گناہ ہمیشہ ننگا کر دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں عدن میں خدا نے آدم اور حوا کو اپنے جلال میں چھپا کر، جلالی خلیت دے کر، جلالی لباس دے کر انہیں پیدا کیا، اور انہیں کسی لباس کی، کسی کپڑے کی، کسی لنگیوں کی، کسی انجیر کے پتوں کو سی کر پہننے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو ہی گناہ کیا، پیدائش کی کتاب 3 باب اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو ہی انہوں نے گناہ کیا ان کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ ایک دوسرے سے شرمانے لگے، جھجکنے لگے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے محسوس کیا ہم تو ننگے ہیں۔ تو گناہ کی پہلی اذیت یہ ہے، پہلی سزا یہ ہے کہ وہ ہمیں بے لباس، ہمارا ٹاپک ہے پوشاک کی حفاظت۔ تو گناہ کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ آپ سے آپ کی روحانی خلت، آپ سے آپ کا روحانی لباس چھین لیتا ہے، آپ کو اور مجھ کو ننگا کر دیتا ہے۔ جب ہم گناہ کی طرف بڑھتے اور گناہ کو مرتکب ہوتے ہیں، گناہ کمٹ ہوتا ہے ہماری زندگی میں، تو ہم سب سے پہلے ننگے ہو جاتے ہیں۔ ابلیس کا کام ہمیں بڑھانا کرنا ہے، ہمیں ننگا کرنا ہے، ہمیں پوری دنیا کے سامنے تماشا بنا کر، برملا ننگا کر کے ہمارا تماشا دکھانا ہے۔ یہ بچوں کو چپ کرائیں پلیز، جو پاس بیٹھا ہوتا ہے ذرا تھپڑ مار دیا کریں۔ گناہ ہمیں ننگا کر دیتا ہے، اور یہی آدم کے ساتھ ہوا، حوا کے ساتھ یہی ہوا کہ وہ ان کے گناہ کے سبب سے اپنے اس جلال کے لباس سے، روحانی خلت سے، جو کہ یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس کے 61ویں باب کی 10ویں آیت میں کہ خدا نے انہیں راست بازی کا خلت عطا کیا تاکہ وہ ان کے ننگے پن کو ڈھانپ سکے۔ اور پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 21ویں آیت میں، حکیم سب پڑھیا جائے اس بچے اللہ، سب تو زیادہ تنگ کرتا پہ، 21ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ پھر خدا نے عدن میں آدم اور حوا کے لباس کی اپنی کوشش، جو وہ پتوں کو پہننا چاہتے ہیں، تو پتے کیا ہوتے ہیں؟ تھوڑی دیر کے بعد جب سورج کی گرمی پڑتی، تپش پڑتی، دھوپ پڑتی، تو وہ کپڑے خشک ہو کر
ٹوٹ کر گر سکتے اور وہ پھر سے ننگے ہو سکتے، لیکن خدا نے انتظام کیا کہ ان کے لیے پرماننٹ باقاعدہ لباس کا انتظام کیا، اور وہاں پر برے کو ذبح کیا، اور برے کو ذبح کر کے اس کی کھال سے، اس کے چمڑے سے، 21ویں آیت میں لکھا ہے اس نے پھر چمڑے کے کرتے انہیں پہنائے، اور جب تک وہ خدا کے دیے ہوئے لباس ہمارے جسموں پر رہتے ہیں، وہ پھر ہمیں برہنہ نہیں ہونے دیتے، ہمیں ننگا نہیں ہونے دیتے، ہمیں بے پردگی سے بچا کر رکھتے ہیں۔ ہمیں بے پردگی سے بچا کر رکھتے ہیں، اور خدا نے اس لیے، اور میں نے یہ یہاں تک پڑھا ہے کہ یہ وہی کوٹ، وہی کرتا، وہی جو بھی لباس تھا، وہ نمرود بادشاہ تک پہنچا، آدم سے لے کر نمرود بادشاہ تک، اور نمرود بادشاہ کی سرفرازی کا سبب وہ کوٹ ہی تھا جس کے باعث ساری برکت، ساری قوت، ساری قدرت اس کے پاس تھی، حالانکہ وہ راست باز نہیں ہے، وہ خدا کے ساتھ وفادار نہیں ہے، وہ متکبر شخص ہے، خونی شخص ہے، شکاری ہے، جانوروں کا قتل کرنے والا ہے، لیکن وہ کوٹ جو خدا نے آدم اور حوا کو پہننے کے لیے دیے تھے کپڑے، وہ کوٹ اس کے پاس ہے جو اس کی بلیسنگ اور برکت کے لیے اس کے ساتھ ہے۔ میں واپس جانا چاہتا ہوں کہ خدا ہمارے ننگے پن کو ڈھانپنے کے لیے برے کو قربان کرتا ہے، اور اس برے کی قربانی کے باعث ہماری برہنگی کو ڈھانپتا ہے، تاکہ وہ سردیس کی کلیسیا کو لکھتا ہے کہ مجھ سے ایسا لباس لے لے کہ تو ننگا نہ رہے، ایسا سرما لے لے جس سے تو بینا ہو جائے، ایسا سونا لے لے جس سے تو دولت مند ہو جائے، چونکہ سردیس کی کلیسیا بہت امیر ترین کلیسیا، اور وہاں پر سرمے اس لیے کہا گیا کہ وہ آنکھوں کے آپریشن کے لیے وہ کلیسیا، وہ شہر مشہور تھا، جویں ساڈے تھے کدی کو چلو آج دے ہر تھان تے ہو گیا، ورنہ کبھی ڈسکا بڑا مشہور تھا آنکھوں کی آپریشن کے لیے۔ اور گجرانوالہ میں ڈاکٹر شیلا بی چارلس نے بڑا نام پایا، گجرانوالہ کا شیلا بی چارلس کا ہاسپٹل آنکھوں کا، اور ڈسکے میں ڈاکٹر چیما کا ہاسپٹل بڑا ادھر ارد گرد کے علاقوں میں مشہور تھا۔ ایسے ہی سردیس کے شہر کے لوگ آنکھوں کے آپریشن کے لیے بڑے مشہور تھے، تو وہاں خدا کہتا ہے کہ تو آنکھوں کی صحیح روشنی چاہتا ہے تو میرے پاس، تو لباس چاہتا ہے تو مجھ سے ایسی خلت، ایسا لباس، ایسی پوشاک لے لے جسے پہننے کے بعد تمہیں اپنی برہنگی کا، اپنے ننگے پن کا پھر سے احساس نہ ہو۔ تو ابلیس ہم سے ہماری پوشاک چھیننے کی کوشش میں رہتا ہے، اور وہ کامیاب بھی ہو گیا۔ عدن میں آدم اور حوا سے اس نے ان کی پوشاک چھیننے کی جو کوشش کی، وہ اس کوشش میں کامیاب بھی ہو گیا، اور اس نے انسان کو ننگا کر دیا، اور پھر خدا اسے لباس پہنا کر اس کی پرماننٹ وہاں پر واپسی کے لیے، جہاں سے وہ نکال دیا گیا، وہاں پھر واپس لانے کے لیے خدا نے وعدے کی کہ میں عورت کی نسل سے تیرے لیے نجات کا انتظام کر۔ اگر یہ الزام ہے نا عورت پر کہ اس کے سبب سے غفلت آئی، گناہ آیا، تو پھر خدا نے نجات کا وعدہ بھی اسی عورت کے سبب سے
کیا کہ میں عورت کے وسیلے سے، عورت کی نسل سے تیرے لیے نجات کا انتظام کروں گا۔ اور واپس بلانے کے لیے یہ بادشاہ اب اس کو، اس نکالے ہوئے کو پھر سے بلانے کے لیے جگہ جگہ اور ہر طرح کا انتظام کرتا ہے، لیکن یہ اس قدر بھٹک چکا ہے، اس قدر گمراہ ہو چکا ہے کہ واپس جانے کے لیے تیار نہیں۔ تو خدا لکھا ہے پہلے اس نے اپنے نوکروں کو بھیجا، مطلب کہ اس نے اپنے نبیوں کو، اپنے خادموں کو، اپنے ابتدائی کلیسیا کے بزرگوں کو بھیجا، ایمانداروں کو بھیجا کہ وہ خدا کی طرف گمراہ اور بھٹکے ہوئے انسان کو پھر سے لوٹا کر لا سکے، لیکن اس نے انکار کیا، بے پرواہی سے چل دیا، آنا پسند نہیں کرنا۔ تو پھر لکھا ہے اس نے اور نوکروں کو بھیجا اور نبیوں کو بھیجا۔ اب اس نے زیادتی کیا کی کہ اس نے ان نبیوں کو نہ صرف انکار کیا بلکہ انہیں بے عزت کیا، اور یہاں تک کہ انہیں مار بھی دیا۔ یہودیوں کا تاریخ گواہ ہے کہ جس قدر نبیوں کا قتل انہوں نے کیا، جس قدر صحائف کو انہوں نے جلایا، اور کسی نے اتنی بغاوت اور سرکشی نہیں، اتنے احسانات پانے کے باوجود مصر میں اذیت میں، دکھ میں ہے۔ میں لمبا نہیں جاؤں گا، بڑے تفصیلاً ہم نے 5-6 سرمن لیے ہیں مصری آفات کے وسیلے سے، لیکن خدا نے اپنی قوت بازو سے انہیں وہاں سے نکالا۔ یہ اس کی محبت کی دلیل ہے، ثبوت ہے۔ اس نے ان کے پیروٹوں کو مار کر، انہوں نے کار وین کو آ کے خدا نے اپنے لوگوں کو پرومیننٹ پوزیشن کے ساتھ، واضح اپنی محبت کے ساتھ، اگر انہوں نے کراچی نے ہدایت ہو کے چانن جگمگ، ان کے گھروں میں صف ماتم بھی کی بچی ہے تو اسرائیلیوں کا کتا تک بھی نہیں بھونکا۔ واضح طور پہ اپنی محبت کا اظہار دکھا کر نکالا۔ پھر وہاں سے نکلے ہیں تو رات ساری، جب فرعون کی فوج پیچھے ہے تو پھر کیا ہے، ساری رات تاریک کی اور آگ ان کو روکے رہی، اور ساری رات پوربی ہوا چلی اور کلزم کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، اور یہاں تک لکھا ہے کہ وہ خشک زمین، اتنی صدیوں کا پانی تو نیچے کس قدر دلدل کیچڑ ہو سکتی تھی، لیکن انارا سوکدیاں نے نا کہ کئی دن تک وہ دی گاہ بودا چکڑ موکدا نہیں، لیکن دیکھیں خدا نے کیا میریاں بیٹیاں دیا ہیلا خراب نہ ہو جائے، میرے نوجوانوں کے خود سے زنگ گرد آلود نہ ہو جائیں، گارے چھپر نہ جان، اس لیے ان کے پاؤں بھی گیلے نہ ہو، ان کے جوتے بھی خراب نہ ہو، جیڑے کلو کوئی ایک آدمی ان کے ہاتھ میں جوتا لگا تھا وہ بھی خراب نہ ہو جائے۔ اس لیے خدا نے چاہا کہ خشک، لکھا ہے وہ خشک زمین سے چل کر نکلے، ان کے لیے من و سلوہ آسمان سے اتارا، ان کے لیے رات کو آگ کا ستون، دن کو بادل بن کر انہیں سایہ فراہم کرتا۔ اتنے احسان، لڑنے کے لیے فرشتے لڑ رہے ہیں، یریہو کو فتح کرنے کے لیے 7 چکر لگائے، کوئی ہاتھ نہیں لگایا، کوئی اوزار نہیں لگایا، کوئی دھکا نہیں دیا، اور اتنی مضبوط دیوار گئی، کون گرانے والا؟ یہ خدا کی محبت دیکھے وہ بہانے بھی اللہ بدائے، میں ان پر اپنی مہربانیاں، اپنی شفقتیں لوٹاتا جاؤں، انہیں واپس بلا لوں، واپس لے آؤں، لیکن یہ آنے کے لیے تیار ہے نہیں۔ تو پھر خدا نے جو ان کی چترول بھی کی وہ بھی زمانہ جاؤ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں پہلی، جب بادشاہ غضبناک ہوتا ہے تو پھر
65वें बाब की यशायाह 65:15 में उन्होंने लिखा है, खुदा कहता है मैं हुण गेड़ गेड़ के तुहानू ज़बा होण लई तलवार दे हवाले करांगा। अगर आज तक हम भी खुदा की मोहब्बत में बचे हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि वो तहम्मुल करके अपनी शफ़क़त के बायस, अपनी मोहब्बत की वजह से ठहरा हुआ है, तो हम उसके प्यार का नाजायज फायदा ना उठाएं। हम अपने कभी कभी बच्चों से भी कहते हैं ना कि अगर मैं चोपा तो मेरी चोप का नाजायज फायदा ना उठाओ। अगर खुदा आज तहम्मुल करके ठहरा हुआ है, जिस तरह से उसने बनी इसराइल के लिए ठहराव का, अपने तहम्मुल का सबूत दिया, लेकिन जब वो बार बार गर्दन कश हुए, बागी हुए, तो फिर खुदा ने उन्हें शुरू किया। सबसे पहली दुनिया की सुपर पावर असूर की हुकूमत, असूरियों ने लिखा है अपने नेज़ों पर टांग कर उनको, जिसमें मछलियां नहीं पड़ी दिया समुंदर से हक पर के लिए, अपने नेज़ों के साथ वो चलती हुई भागती हुई मछली पर फेंकते हैं और मछली उसमें परोई जाती है और उसको फिर उठाते हैं। ऐसे नेज़ों पर बनी इसराइल को उठाया, उनको कत्ल किया, उनके जिंदा लाशों को जला दिया। और असूरियों ने 10 कबाइल की हुकूमत को 722 में, तारीख गवाह है, आप इस तारीख को उठाकर देख सकते हैं कि किस कदर जब बादशाह गज़बनाक होता है, गुस्से में आता है, फिर वो गिन गिन के एक एक को तलवार के हवाले करता है। और पहले शामत आती है 10 कबीलों शुमाली सल्तनत की, और फिर उनको वो इस कदर असूरियों के हाथों बर्बाद करवाता है और वो 10 कबीलों की हुकूमत खत्म हो जाती है 722 BC में। मसीह यीशु के तजस्सुम इख्तियार करने से पहले, उसके जिस्मानी तौर पर पैदा होने से 722 में 722 साल 700 ये तकरीबन 78 साल बनते हैं। 778 साल पहले 10 कबीलों को तितर बितर कर देता है और खुदा फिर उन्हें क्या करता है, तिरंगली वांगू है जैसे तूड़ी उड़ जाती है, इंज उड़ाता है, उन्हें स्कैटर कर देता है, बखेर देता है। किन किन शहरों में, बड़ी वसात से तारीख बयान करती है, उनको फिर उसने अरब में, ईरान में, अफगानिस्तान में, इराक में, यहां तक कि पाकिस्तान में और ये हिंदुस्तान और इसके सारे इलाकों में यहूदियों को, उनके 10 कबाइल के लोगों को इथों 10 चुके ते ओ ते सटा दिते, उथों 10 चुके ते ओ ते सटा दिते, उथों 10 चुके ते लिया के उन्होंने घरां च बसा दिते। ये असूरी और बाबली लोगों का ये तरीकाकार था कि जिसको वो फतह करते उनको फिर वहां इकट्ठा रहने नहीं देते थे कि अगर ये इकट्ठे रहेंगे तो फिर ये शरारता करेंगे, हमारे खिलाफ फिर से इत्तेहाद बनाएंगे, बगावत करेंगे। इसलिए वो उन्हें उठाते थे और किसी दूसरे इलाके में जाकर आबाद कर देते थे कि जहां इनके जानने वाले नहीं होंगे, इन नवे होंगे, अजनबी होंगे, ना उनकी जुबान से वाकिफ होंगे, ना उनके रस्मों रवाज से वाकिफ होंगे, तो इनके ताल्लुक आपस में बनने में 100 साल लगेंगे, कई 100 साल लगेंगे, तब तक ये बर्बाद हो गए। ये उनकी स्ट्रेटजी थी। इसलिए वो वहां से उठाते, इधर उधर बखेर देते। तो आज भी दुनिया में अगर बनी इसराइल बिखरे हुए हैं तो ये उन्हीं असारतों के बायस, उन्हीं कैदों के बायस, जब जब बाबल ने और असूर ने इन्हें बखेरा। और अपनी किताब में लिखते हैं डॉक्टर जमील नासिर कि पिछले दिनों उनकी तहकीक थी कि कराची में जिस कब्रिस्तान का पुराना नाम जिनाह कब्रिस्तान था, आजकल उसको मेमन कब्रिस्तान कहा जाता है, वहां पर आज भी आपको 5000 यहूदियों की कब्रें मिलती हैं उनके कत्बों के साथ।
ان کی قبروں کے اوپر کتبے لگے ہوئے ہیں 5000۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سارے ملکوں میں، ایران، عراق، افغانستان، جہاں سے خدا نے انہیں بت پرستی کی دنیا سے ابراہم کو کہہ کر نکالا تھا کہ تو کسدیوں کے اور سے نکلے تو میں تجھے اور تیری نسل کو برکت دوں گا، پھر واپس ان کو اسی غلامی، اسی بت پرستی، اسی گناہ، اسی اذیت، اسی دکھ کے اندر پھر ان کو ڈال دیتا ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگوں کو شاید آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا خاندان کون سا تھا، ہماری نسلیں کون سی۔ اس طرح سے دنیا میں خدا نے ان کو تتر بتر کر دیا، 722۔ پھر اس کے بعد میں مختصر کروں گا، 2 قبائل بچے تھے، یہودا کا قبیلہ اور بینیامین کا قبیلہ، جس کو جنوبی سلطنت کہتے ہیں۔ جنوبی سلطنت اس کو 585-86 2 ڈیٹیں ملتی ہیں، 585-86 قبل از مسیح، بیفور کرائسٹ۔ اس وقت خدا نے نبوکت نظر کو اٹھایا اور اسے کہا کہ اب تو کیا کر، خدا نبوکت نظر کو، خورس بادشاہ کو، جو غیر اقوام ہے، بے دین ہے، خدا کو ماننے والے نہیں، اور خدا انہیں اپنا خادم کہہ رہا ہے۔ پھر خدا بادشاہوں کو استعمال کرتا ہے، خدا ایسے لوگوں کو استعمال کرتا ہے، ایسی سیاسی جماعتوں کو، ایسے مذہبی ٹولوں اور گروہوں کو خدا اٹھا دیتا ہے جنہوں کو انتقام لینا چاہتا ہے۔ پھر وہ ایسے قوانین بنواتا ہے۔ ہم بڑے تڑپے تھے نا 95 BC پر، تو پھر خدا جب غضبناک ہوتا ہے، خدا جب ہماری لاپرواہی کو، بے پرواہی کو دیکھتا ہے کہ لوگ سنن والے ہی، کوئی قانون نہیں تھا، کوئی خدا کی آواز نہیں سن رہا۔ آج سارے اپنے کھیت، اپنی سوداگری، اپنے بزنس، اپنی جاب اور اپنے فائدے کو ٹاپ پرائورٹی دے رہے ہیں۔ میری عبادت کو، میری پرستش کو، میری وفاداری کو، میرے پیار کو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تو پھر خدا اس قسم کی استعمال کرتا ہے اور وہ بے دینوں کو استعمال کرتا ہے۔ حالانکہ خدا کی انسلٹ تھی اس میں۔ نبوکت نظر نے بڑے نعرے بلند کیے، اس کا بیٹا بیلتشازر کہتا ہے کہ ہمارے بال مردوک بادشاہ کے سامنے، ہمارے بال مردوک دیوتا کے سامنے اسرائیل کا یہوہ خدا مفتوح ہو گیا، ہار گیا، شکست کھا گیا، وہ قوت میں اس کے برابر نہیں تھا۔ تو خدا نے یہ تذلیل بھی گوارا کر لی، لیکن انہیں سبق سکھانا چاہا۔ یہودیوں نبوکت نظر بادشاہ کے وسیلے سے 585-86 میں اس نے یروشلم کو، ہیکل کو جلوا دیا، تڑوا دیا، برباد کر دیا، اور وہاں سے 60,000 یہودیوں اپنے ساتھ بابل میں لے گیا نبوکت نظر۔ وہاں پر وہ 70 سال قید رہے، اور وہاں پر زبور 37 کو پڑھ کے دیکھے، وہ تھے انہوں نے کیا کیا نا، حسن وہ اپنا کچھ ذرا زبور تے سناؤ۔ تو یہودیوں کا یہ فیت تھا کہ کسی غیر قوم کے سامنے یہوہ خدا کی تعریف کرنا گناہ ہے، سن ہے، پاپ ہے۔ اور وہ کہتے ہیں ہم یروشلم، ہم سیون کو یاد کرتے رہو۔ وہ ہم سے کہتے ہیں ہمیں کوئی گیت سناؤ، ہم ہیکل کے بغیر، ہم یروشلم کی ہیکل کے بغیر ہم کیسے گیت گائیں؟ چونکہ ان کے نزدیک یہ گناہ تھا۔ اس لیے زبور نویس اس بات کا نہر کبار کے ذریعے اس کی کناروں پر، اس کے بیعت کے درختوں پر لکھا ہے، ہم نے اپنی سرنگیاں وہاں بیعت کے درختوں کے ساتھ ٹانک دی۔ یہ اسی اصالت کا واقعہ ہے۔ اور پھر خدا خورس کو استعمال کرتا ہے، بابلیوں کو شکست دیتا ہے، ان کو ہرا کر خورس کو جتاتا ہے، مادیوں کو، فارسیوں کو، اور پھر وہ یہ قانون بناتا ہے کہ سارے اپنے اپنے شہر کو واپس لوٹ جاؤ، اور پھر خدا ان کو واپس بھیجتا ہے۔ اور پھر زربابل، سیالتیل جو ہے اور یرمیا کے، نہمیا کے وسیلے سے خدا پھر سے اپنے گھر کی تعمیر کرواتا ہے، عزرا کاہن کے وسیلے سے اپنی شریعت کو
फिर से असरे नौ लिखवाता है। और फिर ये यीशु मसीह तक, मैं सारी हिस्ट्री को अब छोड़ता हूं, चूंकि 43 मिनट हो गए, बाकी हम सीखेंगे नेक्स्ट टाइम। लेकिन मैं चाहता हूं चंद बातें करके हम आज के सरमन को क्लोज करेंगे कि फिर वो पहुंचते हैं, यीशु मसीह की पैदाइश होती है, तजस्सुम होता है, और एक दिन शागिर्द कहते हैं, यीशु देख ये किस कदर खूबसूरत उजले सफेद संगे मरमर के पत्थर किस कदर खूबसूरत इमारतें, और इसमें से हैकल की इमारत कितनी खूबसूरत है। यीशु कहता है कि वक्त आता है कि इसके पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। और टाइटस द ग्रेट, तीतस जर्नैल, जो रूमी जर्नैल है, यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद, जब 33 में यीशु मसीह आसमान पर उठाया जाता है, सारी सलीब के दुख को बर्दाश्त करके, मौत को अपने गले लगाकर, फिर उस पर गालिब आकर, फतह पाकर, जीकर, जिंदा होकर आसमान पर उठाया जाता है, तो फिर उसके 40 सालों के बाद, तकरीबन 37 साल 36 साल के बाद, तीतस जर्नैल इसी यरूशलेम शहर को और हैकल को इस तरह से जलाता है कि आज तक वो हैकल कायम नहीं है। ये वो पनिशमेंट है, ये वो सजा है जो खुदा ने फिर बनी इस्राएल की लापरवाही के बायस उन्हें अजियत था। और लिखा है कि बादशाह गजबनाक होता है और उनका शहर जला देता है, उनका शहर जला देता है। ये वो नबूवत है जो इस तमसील के अंदर वजाहत गल लगदी पी शादी दी, वजाहत गल लगदी पी ब्याह दी, लेकिन इसके अंदर यीशु मसीह कौन से इलाही नबूवतें, पेशन गोइयां, कौन सा इलाहियाती पैगाम बयान कर रहा है। सारी कहानी, सारी हिस्ट्री बयान कर दी कि किस तरह से बनी इस्राइल ने खुदा की मोहब्बत को हकीर जाना, उसकी तहकीर की, उसको कम अहमियत, और फिर वो गुस्से में आया और उसने फिर उनका ये हशर किया। फिर लिखा है कि उसने उनको गेम के तलवार के हवाले। आज हम भी देखिए, सोचिए, क्या बनी इस्राइल की तरह असी भी बताने नहीं हुए, कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, ना खुदा का, ना उसके नबियों का, ना उसके कलाम का लिहाज, अपनी अपनी धुन में मगन। मैं खुश हूं, अगर मैं पान खा के खुश हाँ तो खांदा रहा, अगर मैं शराब पी के खुश हूं तो मैनू कोई ना आखे कि गुनाह है, मैं खुश हूं। अगर हम बददयानत, तो मुझे मेरी बददयानती पर कोई ठोकर ना खिलाए। अगर मैं किसी तौर से चूंकि कुसात की किताब में लिखा है आखिरी आयत में, आखिरी बाब की आखिरी आयत में, कि फिर लोगों ने जो मुनासिब जाना उन्होंने वैसी वैसी जिंदगी गुजारी। आज हम भी कुसात के लोगों से मुख्तलिफ नहीं, और स्पेशली पाकिस्तानी माशरा खास चैलेंज है हमारे लिए। हम जिस कदर बेहिस हो चुके हैं, बेहिस, खुदा के लिए हमें जितना भी वक्त देना चाहिए यकीनन हम नहीं दे पाते। हुण नहीं महला फिर के वेख लो तो कितने क्रिश्चियन घर च बैठे नजर आएंगे, लेकिन खुदा का घर कितने लोगों पर है। आज खुदा के दिन के लिए, खुदा की प्रस्तश के लिए, खुदा की सताइश के लिए, खुदा की मोहब्बत के लिए कितने लोगों ने वक्त निकाला। अपनी जरा परसेंटेज निकाल कर देखें, अपने घर के लोगों को ही देख ले, दूर ना जाए। सारे महल्ले को देखने की लोड़ नहीं, अपने अपने घर के लोगों को देख लें। आपके घर में से कितने कितने लोग आए हैं और कितने कितने लोग अभी घर में केड़े केड़े काम च, कितना जरूरी काम है जिहदे चो बैठे।
اگر ایک بندہ ایک گھر سے آ جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میں نے بہت بڑا تیر مار دیا. تو آج ہم بھی بنی اسرائیل کی طرح گردن کشی کر کے خدا کو، بادشاہ کو غضبناک نہ کریں، ورنہ ہم نے تاریخ میں سے دیکھا کہ پھر خدا جب انتقام لینے پر آیا تو پھر اس نے ان کا حشر کیا کیا. آج تک ان کی نسلیں اکٹھی نہیں ہو رہی. اتنی محبت بھی دی، اتنا پیار بھی دیا. یہ ہم دیکھیں گے اگلے سرمن میں کہ مسیحیوں کے ساتھ، یہ جو بعد میں بلائے، ان کے ساتھ کیا احسانات ہوئے، اور آج ہم بھی کیا کر رہے ہیں. لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کا مقام ہے، اور آخر میں پھر میں دعوت دینی ہوتی ہے، اپیل تو میں نے کرنی ہوتی ہے، چیلنج تو میں نے دینا ہوتا ہے، چاہے اچھا لگے چاہے برا لگے. اپنی اپنی زندگیوں پر سوچیں. بچے، بوڑھے، نوجوان، تخصیص کیے بغیر، کوئی بچہ ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی عورت ہے، کوئی مرد ہے، یہ خدا کا کلام سب کے لیے، کوئی کمی نہیں، کوئی تخصیص نہیں، کسی ایک گروپ کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے، سب کے لیے. اور ہمیں یہ ہفتہ بھر سوچنا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں، کیسا کرتا ہوں، اور آئندہ کے لیے مجھے کیا رویہ رکھنا ہے. کہیں میں بھی اپنے بادشاہ، اپنے خدا کو آج بنی اسرائیل کی طرح ناراض اور غضبناک تو نہیں کر رہا. اگر غضبناک کر رہا ہوں تو ان کا حال اور حشر ہمارے سامنے ہے. کبھی مصر کی غلامی، کبھی اسور کی غلامی، کبھی بابل کی غلامی، کبھی سکندر اعظم کے ہاتھوں جوتے، اور کبھی رومی حکومت نے جس طرح سے ان کا ناطقہ تنگ کیا. آج اگر ہم بھی کبھی کبھی تھوڑا تھوڑا دکھ، لیکن یہ اگلے ہفتے ہم دیکھیں گے، چونکہ مسیحی کلیسیا کی بات ہم اگلے ہفتے کریں گے. آج ہم نے بنی اسرائیل کی بات کی. خدا مجھے اور آپ کو بنی اسرائیل کی طرح اپنے بادشاہ کو غضبناک کرنے کی بجائے اس کے ساتھ پیار اور وفاداری کرنے کا فضل اور توفیق عطا کرے. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور سوچیں. چند لمحوں کے لیے جب یہ کہا جاتا ہے کہ سوچیں، تو یہ واقعی سوچنے کا وقت ہے. ایویں چپ کر کے اے نہ سوچتے رہو کہ ہن چھتی جانا کدوں، میرے گھر کی ہون دیا ہے، وہاں نہیں سوچنا. آج کے کلام پر اپنے آپ کو دیانتداری سے خدا کے پاک روح کی تحویل میں دیکھ کر سوچیں کہ میں کس قدر اور امپروو کر سکتا ہوں، کر سکتی ہوں، اور میں نے آج تک نہیں کیا. مجھے اور کتنا خدا کے ساتھ وفادار ہونے کی ضرورت ہے. سوچیے اس بات کے. خداوند ہمیں اپنے ساتھ وفادار ہونے کا فضل و توفیق عطا کرے، یسوع مسیح کے نام سے آمین. خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کو سلامتی دے. یہ بند کر دیں.